سچی محبت کرنے والا انسان کبھی بھی آپ کی آنکھوں میں آنسوں کو برداشت نہیں کر سکتا اور نہ ہی کبھی ان آنسوں کی وجہ بنتا ہے۔ پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہے اور نہ ہی شیطان، لیکن اپنے اعمال کی بدولت فرشتے سے بہتر بھی ہو سکتا ہے اور شیطان سے بدتر بھی۔ شجرا دیکھ کر نہیں بلکہ کردار کی بنا پر طلت بنائے، کیونکہ رنگ و نسل دیکھ کر جانور پالا جاتا ہے اور انسان کی پہچان فقط اس کا کردار ہوتا ہے۔ دعا اور یقین دونوں نظر نہیں آتے کہ یہ بے رنگ ہوتے ہیں، مگر یہ دونوں وہ رنگ لاتے ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہے۔ مجھے اب رشتوں میں خاموشی سے ڈر لگتا ہے۔ جس رشتے میں خاموشی ہو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں شاید وہاں بوجھ ہوں۔ اب کوئی ایک قدم مجھ سے دور ہو تو میں 10 قدم دور ہو جاتا ہوں۔ اب رشتوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، کیونکہ اب میں سمجھ گیا ہوں کہ کسی رشتے نے ختم ہونا ہو تو اس کے پیچھے بھاگنے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لوگ چائے کی پتی کی طرح ہوتے ہیں جنہیں جب تک گرم پانی میں نہ ڈالا پتہ نہیں چلتا کہ ان کا اصل رنگ کیا ہے۔ شاخوں کو خالی بھی اللہ کی ذات کرتی ہے اور شاخوں کو پھولوں اور پھلوں سے بھرتا بھی اللہ ہے۔ پھر تمہیں کون سی بات اللہ سے مایوس کرتی ہے؟ بس بیج ضرور بونا، وہ بیج دعا کی صورت میں ہے، نیت کی صورت میں، گمان کی صورت میں، صبر اور امید کی صورت میں ہے۔ دعا کرو گے تو اللہ پاک اس کو ہرا بھرا کرے گا۔ سچی نیت ہوگی تو اللہ اس کو پھل دے گا۔ جیسا گمان ہوگا وہ تم سے ویسا پیش آئے گا۔ صبر اور امید کرو گے تو شاخوں کی ڈالیاں پھلوں سے بھر جائیں گی۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ آسانی ہوتی ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھتا ہے وہ عطا ہوتی ہے۔ بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کوئی دیر تھی ہی نہیں، جو دیر تھی وہ تو سراسر خیر تھی۔ یہ زندگی تو محبت کرنے کے لیے بہت تھوڑی ہے، ہم اس میں نفرت کرنے کا وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں؟ کتنی ہے انسان کی زندگی؟ 60 سال، 70 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال۔ بس اتنی سی زندگی اور اس میں انسان نفرتیں پالتا ہے، دلوں میں قدورتیں رکھی جاتی ہیں، ایک دوسرے سے حسد کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کی جاتی ہیں۔ لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں، یہ کہ ان سے کتنی محبت کی گئی، ان کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی، کوئی کتنی راتیں ان کے لیے جاگا، کتنی صبحیں ان کے انتظار میں طلوع ہوئی۔
کیا کچھ چھوڑ دیا، کتنا کچھ داؤ پہ لگایا۔ بھولنے والے سب بھول جاتے ہیں۔ رشتے اور موسم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ چہرے کتنے عجیب ہوتے ہیں، راز ہوتے ہیں، جب انہیں پڑھنے لگے تو یوں لگتا ہے جیسے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ دوسری دفعہ نظر ڈالیں تو دوبارہ شروع سے پڑھنا پڑتا ہے، یوں جیسے کتاب کا ورق الٹ گیا ہو۔ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میں تیری کائنات کا سب سے حقیر ذرہ ہوں، لیکن میری کم ظرفی کی داستانیں آسمان سے بھی بلند ہیں۔ میری حقیقت سے اور میرے دل میں چھپے ہر چور سے بس تو ہی واقف ہے۔ میرے گناہوں کی فہرست کتنی بھی طویل سہی، تیری بے کران رحمت سے کم ہے۔ سو میری منافقت بھری توبہ و معافی کو یہ جانتے ہوئے بھی قبول فرما لیں کہ توبہ کرتے وقت بھی میرے دل کا چور مجھے تیری نافرمانی پر مستقل اکساتا رہتا ہے۔ پھر بھی تجھے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ میری لاج رکھنا، میری عیبوں پر اور میری جہالت پر پردہ ڈالے رکھنا۔ میرے مولا، تیرا ہی آسرا ہے، تو ہی عیبوں کا پردے دار ہے۔ میری جھولی میں 100 چھید ہیں، پھر بھی یہ جھولی تیرے سامنے پھیلی ہوئی ہے۔ اسے بھار دے میرے مولا، اے میرے مالک، اسے بھار دے تو۔ آمین۔ اللہ سے دوستی کے بعد پھر بھی ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنے برا نہیں لگتا، آنکھ میں سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پہ ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ دل ہر جگہ نہیں لگتا، لاڈ ہر کسی سے نہیں اٹھوائے جاتے، پاگل پن کی سبھی حرکتیں ہر کسی کے سامنے نہیں کی جاتی، مان ہر کسی پہ نہیں ہوتا، ہر کسی کے لیے ہم بچوں جیسے نہیں بنتے، کھلی کتاب کی طرح ہر کسی کی آنکھوں سے پڑھے جانے کی خواہش نہیں ہوتی۔ نظر کسی ایک پہ، بس ایک پہ ہی ٹکتی ہے۔ جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تعریف ایک بہت ہی مختصر دھوکہ ہوتا ہے جو اپنا مقصد پورا ہونے کے بعد فوراً ہی ختم ہو جاتا ہے۔